کئی دنیا میں ایسی تہذیبیں موجود ہیں، ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جن کے سالہ سال میں صدیوں میں بھی نارمز نہیں بدلے۔ بچوں میں اگر آئیڈینٹی کرائسس ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ماں باپ میں بھی ہے، اینڈ دیر از اے لائکلیہڈ کہ ماں باپ میں بھی ہوگا۔ پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ، دیکھیں، جواب تو اگر آپ صرف اسلام کو سمجھ کے لیں یا سوشالوجی کو سمجھ کے لیں تو کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ بیہیویئرلی اس کو جواب کو دیں جو میں دینا چاہوں گا تو بیہیویئرل سائنسز بڑی کلیئر ہے اس بارے میں، جو کہ اسلام کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے، اور اسی لیے مجھے زیادہ انٹریگ کرتی ہیں بیہیویئرل سائنسز کہ اسلام کے ساتھ اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو اسلامک قرآنک آیات کے معنی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وی آر دا پروڈکٹ آف دا انوائرمنٹ۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے لیکن چاہتے ہیں بچے نماز پڑھیں۔ ہمارے پاس ایسے کئی کیسز ہیں کہ گھر میں وہ چیز نہیں ہوتی، بچہ کر لے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے دے آر دا پروڈکٹ آف دا انوائرمنٹ۔ اب بچوں میں اگر آئیڈینٹی کرائسس ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ماں باپ میں بھی ہے، اینڈ دیر از اے لائکلیہڈ کہ ماں باپ میں بھی ہوگا۔ پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ، بچوں کے ارد گرد کے جو آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے اس میں بھی ہوگا۔ نمبر تیسری لیئر جون سی ہے وہ پیئر پریشر، پیئرز میں بھی ہوگا۔ نمبر 4 سوشل لیئر ہے، باہر کے محلے میں بھی ہو رہا ہوگا۔ تو آئیڈینٹی کرائسس تو ہے۔ اگر آپ اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو پرماننٹ کچھ بھی نہ اگر آپ کریں، آپ صرف ماحول دے دیں تو الٹیمیٹلی ہم وہی ہوں گے جو ماحول ہے۔ میں اکثر کا لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں، شادیاں بڑی کامیاب ہوا کرتی تھی کیونکہ جب آپ کسی گاؤں دیہات میں، یا میڈیا نہیں تھا، آپ کا پیمانہ کیا ہوتا تھا؟ ایک بچی آئی ہے، شادی ہوئی ہے، اس کو خوشی نہیں مل رہی، وہ دائیں دیکھتی تھی، بائیں دیکھتی تھی، اپنی لائف کا کمپیریزن کرتی تھی، میاں کا کمپیریزن کرتی تھی، اس کے آگے پیچھے سارے کے سارے اسے یہی کہتے تھے، نہیں بیٹا شادی ایک دفعہ ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی یہی کہتے تھے، بیٹا نہیں، بچیاں جون سی ہیں وہ ایک دفعہ بیائی جاتی ہیں، وہ گھر ہے، مسئلے مسائل ہیں۔ وہ دیکھتی تھی ادھر، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس سے بات کی، اس نے بھی یہی کہا ٹھیک ہو جائے گا۔ کل کرتے کرتے اس کو نظر آتا تھا یہی لائف ہے، اور وہ واقعی اس لائف میں ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ اب یہ نہیں ہے۔ اب ایک بچی کا مسئلہ آیا، اس کی ماں اسے کچھ اور کہتی ہے، معاشرہ سے کچھ اور پڑھا رہا ہے، میڈیا میں وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے، دائیں بائیں کچھ اور ہے، ایکسپوجر اتنا بڑھ چکا ہے، اور وہ ایکسپوجر کانفلکٹنگ ہے۔ ایکسپوجر اچھا ہوتا ہے لیکن کانفلکٹنگ ایکسپوجر ہے۔ تو وہ جو گھر کے جو قوانین تھے وہ ٹارنش ہو رہے ہیں، بڑے بڑے نہیں رہے، بڑوں نے بڑوں کا رول لینا چھوڑ دیا ہے، اس خوف سے کہ وہ بچوں سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے یا ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا۔ میں نے اکثر اوقات بڑوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھا، آپ چھوڑیں گے، آپ کو کیا پتا، یہ جملہ میں نے بولتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہ جب تک ماحول کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے سسٹینیبل چینج نہیں آئے گی۔ اب رہی بات چھوٹی موٹی چینجز کی، آپ بچے کو ایک بڑا اچھا ویلیو سیٹ دیتے ہیں، سسٹم دیتے ہیں، ماں باپ نے بھی اپنا کام زبردست کیا، گھر کا ماحول بھی اچھا تھا، آپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی، اور آپ نے اس کو باہر کے ماحول سے بچنے کی تربیت بھی دے دی، اور یہ کہا بیٹا
یو ہیو ایکسپٹیڈ دس از ہو وی آر, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اب آپ پڑھنے کے لیے ویسٹ میں جا رہے ہو, امریکہ میں جا رہے ہو بیٹے, وہاں کے لوگوں کی ویلیوز اور ہے, ان کی آئیڈینٹی اور ہے, تو تم نے ان چیزوں کو چلانا ہے. اور اگر تمہیں لگے کہ تمہارے پہ پریشر آ رہا ہے تو تمہیں وڈرا کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی کہ اس کو آپ نے ڈیفenس میکانزم بھی دے دیا ہے, اس کو طریقہ بھی بتا دیا ہے, اور یہ طریقے موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی ایسے ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رنگ کی کڑاہی میں کپڑے ڈال دیں ڈفرنٹ طرح کے, رنگ سب پہ چڑھنا ہے, کسی پہ جلدی, کسی پہ دیر سے چڑھے گا, چڑھنا سب پہ ہے. لیکن اگر آپ بچے کو یہ بتا دیں کہ جب ہی تمہیں لگے کہ تمہارے دماغ میں کنفیوژن آنے لگا ہے تو دیٹ از دا ٹائم ٹو ودرا, اس جگہ سے اٹھ جاؤ, واپس آ جاؤ, اپنے بلیف کو پکا کر لو. کیونکہ مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہونا وہی ہے جو آپ امیجز, بیکاز آپ کو یہ پتا نہیں چلتا انسان امیجز پہ چلتا ہے. جب میں نے ابھی آپ کو پورا نقشہ کھینچا کہ ماں باپ بھی یہی کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کر رہا ہے, بچی بھی یہی کر رہی ہے, آگے بھی ہو رہا ہے, معاشرے میں بھی ہو رہا ہے, محلے میں بھی ہو رہا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اتنے زیادہ امیجز سٹور ہوتے تھے دماغ میں کہ جب میرے دماغ میں کوئی فتنہ آتا تھا تو میرا دماغ ہی اس کو رول آؤٹ کر دیتا تھا, یہ غلط ہے, یہ شیطان ہے. کیونکہ ہر چیز میرے دماغ کے امیجز اتنے سینکڑوں ہزاروں بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے, غلط ہے, یہ میں چپ ہو جاتا تھا. اب اگر ایک بچے کو آپ نے 10 15 20 سال بڑی اچھی تربیت دی ہے, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ تربیت تھی, اور اگر وہ اس ماحول میں رہا تو وہ کتنے سال تک وہ تربیت کیری فارورڈ کرے گی. کیونکہ جس دن اپوزٹ امیجز کی تعداد زیادہ ہو گئی ڈیزائربل امیجز سے, تو ہونا بہیویئر میں وہی ہے جو کہ زیادہ ہے. میڈیا نے یہی کیا ہے. میڈیا سب سے بڑا جو ٹول ہے, میں 95 سے میری کیسٹس آئی ہیں, میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, جو امیجز کریٹ ہو رہے ہیں اشتہاروں کے تھرو, ڈراموں کے تھرو, موویز کے تھرو, ڈائلاگس کے تھرو, مونولاگس کے تھرو, وہ سارے کے سارے اتنے زیادہ امیجز ہیں کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو برین واش اور کنڈیشن کر رہے ہیں. آپ ایک بات کو سنتا رہیں, وہ کہتے ہیں سچ کو اتنا, جھوٹ کو اتنا سنو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پہلی دفعہ برائی کو دیکھیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, دوسری دفعہ دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے ریئیکشن وہ نہیں نکلے گا, کرتے کرتے وہ برائی آپ اپنا لیں گے. بس اتنا ہی باؤنڈری ہے. اب جتنے میں لوگوں کی اوپینین سنتا ہوں, نہ ان میں سے کوئی بہیویئرلی بات کرتے ہیں, کوئی ایک طرح سے بات کرتا ہوں, ہولسٹک پکچر آپ کو کوئی نہیں دیتا, کیونکہ شاید ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہوا کیا ہے. آپ کے سامنے پوری دنیا کیسے کنڈیشن ہوئی ہے, کس کے تھرو ہوئی ہے کنڈیشن. پہلے تو کنڈیشن ایسے نہیں ہوتی تھی نا, کیونکہ پہلے کنڈیشن اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ایک شخص بچہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا صرف اور صرف ایکسپوجر اپنے گاؤں کے ساتھ ہے, گاؤں تک تو میڈیا نہیں پہنچتا تھا. اس کی دنیا وہ صبح دوپہر شام اس کے امیجز وہ کریٹ ہو رہے ہیں. اب اس بچے کے گھر میں ٹی وی ہے یا اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی اس کی, اب اس کی زبان بھی بدل رہی ہے, کیونکہ اب اس کے جو امیجز دوسرے بن رہے ہیں وہ امیجز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں ان امیجز سے جو تربیت میں یا اس کے ارد گرد کے ماحول میں کلچرلی یا مورالٹی کے جو امیجز ماں باپ نے یا اس کے گھر والوں نے بلڈ کیے تھے. تو ایک ایسے دور میں ہم بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے, بلکہ اس اولاد کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اپوزٹ کو کیسے روکنا ہے. میں سوشالوجی اور اینتھروپولوجی کے اوپر بھی کافی پڑھتا رہتا ہوں. کئی دنیا میں ایسی تہذیبیں موجود ہیں, ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جن کے سالہ سال میں صدیوں میں بھی
نارمز نہیں بدلے تو ان میں کچھ چیزیں کامن نظر آتی ہیں. امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, ان میں کچھ چیزیں کامن نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر کے انفلوئنس سے روک دیا ہوا ہے. دس از دا اونلی وے ٹو سسٹین اے کلچر, کہ اپنے آپ کو جیسے انکیوبیٹر ہوتا ہے کہ یار وی آر, دس از آور فیملی, دس از آور کمیونٹی, یہ ہمارا ایک وہ ہے, ہم یہ بلیو کر. اب پاکستان میں ایسی کمیونٹیز ہیں تو اس کے میں بڑی, آپ کو کراچی میں ہے, آپ کے سامنے ادھر گلگت میں میں پھرتا رہا ہوں, آگستانی آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو کئی کمیونٹیز ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی بڑی اسٹرانگ باؤنڈری وال کریٹ کی ہوئی ہے اپنے آپ کو باہر کے انفلوئنس سے بچانے کے لیے. اگر جو بچا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے بچا ہوا ہے, نہیں تو نہیں بچ سکتے آپ. اگر آپ اوپن اس پہ فیلڈ پہ بلیو کرتے ہیں کہ آزادی دے دی جائے, تو علامہ اقبال کہتے تھے ہے آزادی افکار سے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. بڑا غور سے سنیے اس کو, ہے آزادی افکار, یعنی کہ اگر آپ مجھے آزادی دے دیں سوچنے فکر, خود ہی مرضی سے میں جو مرضی سوچوں, سے ان کی تباہی. اگر میں نے ان کو آزادی تو دے دی سوچنے کی, لیکن سوچنے کا طریقہ نہیں دیا, یہ نہیں بتایا کیا سوچنا کیا نہیں سوچنا, تو ان کے لیے تباہی ہے. رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, ہو فکر اگر خام تو ہے آزادی افکار انسان کو ایواں بنانے کا طریقہ. اب سوچیں یہ پوری بیہیویئر سائنس ہے اس شعر کے اندر. تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ جب ہم امریکہ گئے تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, کچھ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. انڈر گریڈ جو ہوتے تھے وہ آتے تھے جو کہ امریکہ میں بی اے کی بیچلرس کی ڈگری کرنے آتے تھے, یعنی کہ اس ایج پہ آتے تھے جب وہ فرسٹ ایئر وہاں سے شروع کرتے تھے. کچھ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے ہائی اسکول بھی امریکہ سے کیا ہوتا, آپ حیران ہوں گے. اور کچھ میرے جیسے تھے جو صرف ماسٹرز کرنے گئے تھے, ماسٹرز 2 سال میں ہو جاتا. آپ حیران ہوں گے جو ہائی اسکول کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے وہ واپس نہیں آتے, وہ ٹوٹلی اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں. انہوں نے شادیاں میں نان مسلم بالکل 100% وہی لائف, اتنی را ایج ہوتی ہے ان کی کہ وہ پھر واپس نہیں آ, اور وہ امیجز اتنے زیادہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ وہ ختم. آپ سوچیں ایک بچہ 14 سال کا چلا گیا, 15 سال کا چلا گیا, تو وہ تو نہیں آتا. اور اس کے بعد کچھ ہے جو 18 سال میں جاتے ہیں, ان کے کام اس سے کم چانسز ہیں. کچھ ہم جیسے ہیں کہ 20 22 24 میں گئے, 22 میں گئے, 24 میں آ گئے. تو 22 سال کے امیجز 2 سال میں شاید اگر ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ بچایا ہو تو شاید وہ ماحول 2 سال میں 22 سال کی تربیت کو خراب نہ کر سکے. لیکن 10 سال کی ویک تربیت کو یا اچھی تربیت کو بھی اگر آپ اس وہی لائف کو اڈاپٹ کر لیں تو 4 سال بھی ہیں وہ پیچھے سے 0 ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں یاد رکھیں. یہ چیلنج کون سا نا, یہ ہر گھر کا چیلنج ہے, اور یہ صرف بچوں کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ بڑے بھی اسی کیٹیگری پہ ہیں. ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ہمارے زمانے میں اذان ہوتی تھی تو ساتھ ہی محفل میں بیٹھی ہوئی ہر عورت سر پہ دوپٹہ لیتی تھی اور ہر آدمی اس کی زبان بند ہو جاتی تھی. آج وہی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زبان چل رہی ہوتی ہے, اور آپ کی مائیں, نانیاں, دادیاں بھی شاید دوپٹہ نہیں لیتی ہوں گی. تو بچے انہیں کیا سیکھنا؟ آپ کو سوچے نا, میں اپنی بیٹے کو کچھ بھی نہ بتاؤں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, وہ مجھے روز صبح دوپہر شام 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اور وہ ہوگا کیا, بچے نکال ہوتے ہیں. وہ کھڑا ہو جائے گا کسی دن میرے ساتھ, چکرے مارنی شروع, اس کی کھیل بن جائے گی. کرتے کرتے جس دن اس کی زبان لگے گی وہ مجھ سے پوچھنا شروع کرے گا یہ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں. کر وہ پہلے بھی رہا ہے لیکن آپ پوچھنا شروع کر دے گا کیا کرتے ہیں, عادت پڑ چکی ہے. تو یہ جو ریچولز ہوتے تھے یہ کچھ سکھائے بغیر سکھانے کا بہترین طریقہ ہوتے تھے. آج ہم زبانوں سے سکھانا چاہتے ہیں. ایکسٹریملی سوری,
تو بچے کو ندامت ہوگی, وہ سمجھے گا کہ ٹائم پہ پہنچنا ضروری ہے. اور اگر آج کل کی ماں باپوں کی طرح اچھا یار ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے, ابھی تو گھنٹہ ہوا لیٹ, کوئی بات نہیں چلتے ہیں, اب وہ بچہ اگر ماں باپ کو ایسے دیکھ رہا ہے اور پھر کوئی کہہ دے کہ آپ لیٹ ہوئے ہیں, اور شرمندگی کی بجائے وہ دیکھے کہ باپ کیسے بحث کر رہا ہے اور کیا زبان استعمال کر رہا ہے, یہی کہے گا نا اور یہ ٹریفک بہت تھی, تو وہ بھی سیکھ لے گا کہ دیر از آلویز سم ون جس پہ آپ بلیم دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, جواب آپ کسی کا منہ بند کرا سکتے ہیں. تو بچہ بھی یہی کرے گا. جب یہ کرے گا تو آپ کہیں گے یہ اس نے کہاں سے سیکھا, آپ سے سیکھا, اور کہاں سے سیکھا, اس نے یہ سیکھا کہ یہ کیسے گیم کیسے کھیلی جاتی ہے لائف کی, کرو یا نہ کرو, لوگوں کا منہ بند رکھو. تو یہ تربیت کے فلاز ہیں, اور بدقسمتی سے جنریشن ایکس نے تربیت کی ہے ملینئلز کی. اس میں کچھ لیٹ ارلی وائی بھی ہوں گے. تو جو بیبی بومر سے وہ سب لوگ ہیں جو 50-55 سے بڑے ہیں, وہ اب سائڈ پہ ہو چکے ہیں. ان کو ویسے بھی آپ اپنا پاپولیشن کا ڈیٹا دیکھ لیجئے تو ینگسٹرز کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو کم ہیں بھی وہ بھی ویک بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو, آپ کو سوچو نا, ایک آدمی 60 سال میں ہے, وہ اس وقت کیا کسی سے لڑائی کرے گا, تو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اچھا چل یار چپ ہو جاؤ, بچے تو آج کل مانتے نہیں. جبکہ تربیت کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ تو گھر کے پرنسپل ہوں. زیادہ ہوگی, بالکل ہوگی. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ امیجز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ میرے امیجز, ماں کیا ہوتی ہے, بیوی کیسی ہوتی ہے, بیوی کیسی ہونی چاہیے, خاوند کیسا ہوتا ہے, باپ کا رول کیا ہوتا ہے, میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا, میں نے تو باپ کو دیکھا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے, ماں کیا ہوتی ہے. مجھے آج بھی ہمیں یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب 3:30-4 بجے گھر آتے تھے, اور ہمیں نلایا جاتا تھا, دلایا جاتا تھا, ہم تیار ہوتے تھے, گیٹ کھلتا تھا, اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوتے تھے, ڈاٹ کے اوپر والد صاحب ٹائم پہ گیٹ کھلتا تھا, ان کی گاڑی اندر آتی تھی, اور ہم سب بھاگ کے ابو کو پیار کرتے تھے, ابو کے جوتے اتارتے تھے. ٹیبل پہ ماں نے چائے لگائی ہوتی تھی, ہم سارے بیٹھتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں کون سا باپ ایسا ہوگا اور کون سی ماں ایسی ہوگی, لیکن وہ جو امیج ہے وہ آج بھی وہی امیج برقرار ہے کہ آئیڈیل ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے. اور وہ جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو مجھے تو یاد کبھی بھی نہیں پڑتا کہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا باپ ایسا ہوتا ہے, خامد ایسا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ ریمبر. لیکن یہ چیزیں یاد ہیں جو دیکھی ہیں. تو ہمیں وہ ماں باپ, پہلے نسلیں ہیں نا, 3 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں کسی کو نسلوں کو بدلنے کے لیے. ہمیں پہلے وہ ماں باپ کو فوکس کرنا پڑے گا, سائملٹینیسلی کر لیں تو بہتر ہے, لیکن صبر کرنا پڑے گا, 3 نسلوں میں تبدیلی آتی ہے. معاشرے کا یہ قانون ہے کہ جناب 3 نسلیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ابھی تو ہم بربادی کے ٹائم پہ 72 سال پاکستان کی عمر ہے, تو ابھی تو ہم نے نسلوں کی بربادی دیکھی ہے. وہ 3 نسلیں کب ہم لگائیں گے کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس الٹے طرف چلتے ہوئے پہیے کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہوائی باتیں اور ہوائی خواب تو سب دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں, لیکن سچی باتیں ہیں, سچ بات تو یہ کہ ماحول کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اور پیپل, ہیومن بیہیویئر کہتا ہے پیپل چینج ان گروپس. یعنی کہ اگر آپ کو واک نہیں دل کرتا کرنے کو, تو اگر آپ کو کہا جائے 4 دوستوں کو کہ آپ نے صبح واک کرنی ہے تو آسان ہو جائے گا. یہاں تک سٹڈیز اویلیبل ہے کہ لوگ موٹے بھی گروپس میں ہوتے ہیں. ان کی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آج کے دور میں ایکسٹرنل لوگوں کا انفلوئنس ہم پہ بہت زیادہ آتا ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو اس چیز کی یہ بھی ہیلپ فل ہو جاتی ہے
کہ جناب 2-3 دوست مل کے کچھ کرنا چاہیں. اب مجھے اسپیسیفک بیہیویئر کا تو پتہ نہیں، لیکن 2-3 دوست مل کے فیصلہ کر لیں کہ یار ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے. وہ ایک چھوٹا سا پیئر پریشر آپ سیلف کریٹ کر دیتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ نے صبح کی نماز شروع کرنی ہے، اکیلے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کے لیے مشکل ہے، خود اٹھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ 3 دوستوں کو کہہ دیں، 4 دوستوں کو کہہ دیں صبح ہم نے نماز پڑھنے مسجد جانا ہے، تو ایک دن آپ نہیں اٹھیں گے، دوسرے دن آپ کو فون کرے گا، تیسرے دن دروازہ کھٹکھٹائے گا، چوتھے دن کوئی آپ کو گاڑی نکالے گا، یہاں پہ روز تو تمہیں کھلا دیں اٹھ پیا کرنا، تو آپ مجبوری میں اٹھنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ عادت پڑنی شروع ہو جائے گی. تو ایک تو یہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ گروپس میں کریں، امیجز کریٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بیہیویئر ہیں جو کہ جس ماحول میں آپ ہیں اس ماحول کو شاید چھوڑنے کی ضرورت ہو، جس کی وجہ سے وہ بیہیویئر نہیں چھوٹ پا رہا. اگر آپ کے ارد گرد وہ بیہیویئر اتنا زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، ری انفورس ہوتا رہتا ہے، تو شاید آپ نہ چھوڑ پائیں. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا کوئی جو ماحول ہے وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے. یہ ایسے ہی چیز ہے کہ اگر آپ ایک گروپ میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے دوستی کریں جو وہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کچھ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اس چیز کو نفرت کرتے ہیں. آپ کے سامنے امیجز بننے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو ایک موٹیویشن مل جائے گی. جیسے کامیابی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بھی آپ کامیاب نہ بھی ہوئے ہو نا، تو آپ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو کامیاب ہیں. آپ کی آہستہ سے زبان بدلنی شروع ہو جائے گی، آپ کا ڈریس چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی الفاظ بدلنے شروع ہو جائیں گے، سوچ کا طریقہ بدلنا شروع ہو جائے گا. تو اس گروپ کی پاور کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. اور اس پہ حدیث ہیں، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ یو آر لائک یور فرینڈس، سو بی ویئر whom you friend with. آپ تم ایسے ہی ہو جیسے تمہارے دوست ہیں، تو باخبر ہو کہ کس سے دوستی کرتے ہو، کیونکہ تم نے ویسے ہی ہونا ہے. تو اگر آپ صرف اس حدیث کو ہی بیہیویئرلی اینالائز کریں تو اس میں ایک بہت بڑی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بیہیویئر اپنانا ہے یا چھوڑنا ہے، آپ دوستوں کی کمپنی کو چینج کر کے بھی اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.